السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے قرآنی قاعدے کے سبق کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آج کا پیغام ہے گندا ہوم ورک نہیں کرنا، مطلب گندا کام نہیں کر کے لانا۔ آج کل کیونکہ آن لائن اسٹڈی ہو رہی ہے تو آپ نے جو کام کر کے چیک کروانا ہوتا ہے اسکول میں وہ بہت گندا کر کے لاتے ہیں، تو وہ کام گندا نہیں کرنا۔ قرآنی قاعدہ ہم پڑھے ہیں صفحہ نمبر 35 پر، ہمارا سبق نمبر 16 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے نون ساکن و تنوین اور میم ساکن کے قواعد۔ ہم نے اس کے قواعد کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ اب ہم پہلا قاعدہ جو تھا اظہار، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے کہ اظہار ہم نے کرنا کیسے ہے، کیسے ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، کیسے ہم نے تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ اپنا قاعدہ کھول لیں، صفحہ نمبر 35، ٹھیک ہے، اور مشق ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر نون ین، حمزہ زبر واو او، ین او، نون زبر نا، ین اون، وقف ین اون۔ دیکھیں اس لفظ کے آخر میں اور درمیان میں دو جگہ پہ نون ہے، ٹھیک ہے۔ جو درمیان میں ہے وہ ہے ہی ساکن ہے، لیکن آخر والا زبر کے ساتھ ہے۔ جب ہم اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ویسے ہم اس کو ساکن نہیں پڑھیں گے۔ تو ین آؤنا میں ہم نے نون کی آواز کو اپنے ناک میں نہیں لے کے گئے ہیں، چھپایا نہیں ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اظہار کیا ہے۔ آگے ہے یا زبر نون ین، ہا زبر واؤ ہو، ین ہو، نون زبر نا، ین ہونا، وقف ین ہون۔ یا زبر نون ین، عین زیر ای، ین عی، کاف پیش کو، ین عیکو، وقف ین عیک۔ یا زبر نون ین، حا زیر حی، ین حی، تا پیش واؤ تو، ین حی تو، نون زبر نا، ین حی تونا۔ اب اس میں جو ہے وہ قاعدے دو استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو نون ساکن و تنوین میں اظہار، ٹھیک ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا نون ساکن کے بعد تو اس پہ ہم اکفا کریں گے۔ اس حرف میں نون کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف حلقی ہے۔ اس لفظ میں نون کے بعد ہا آیا ہوا ہے، موٹا والا ہا، تو یہ بھی حروف حلقی ہے۔ اس لفظ میں نون کے بعد عین آیا ہوا ہے، عین بھی حروف حلقی ہے، اور اس لفظ میں نون کے بعد ہا آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی ہے، تو ہم ان میں اس لیے اظہار کر رہے ہیں۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا پیش نون یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، زاد پیش واؤ زو، فاسا یون غی زو، نون زبر نا، فاسا یون غی زون، وقف فاسا یون غی زون۔ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد غین آیا ہوا ہے حروف حلقی، اور یہاں پہ ایک اور قاعدہ بھی استعمال ہوا ہے جسے ہم واؤ مدہ کہتے ہیں۔ واؤ ساکن اور اس سے پہلے حرف پیش ہے، تو یہاں پہ زونا، اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا تھا۔ حمزہ زبر لام ال، میم پیش نون من، خوا زبر خوا، المن خوا، نون زیر نی، المن خوانی، قاف زبر قا، المن خوانی قا، تا پیش تو، المن خوانی کا تو، وقف المن خوانی قا۔ میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آما، نون زبر نا، من آمنا، وقف من آمن۔ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، الف کی شکل میں ہے، لیکن ہے تو حمزہ، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں۔ میم زیر نون من، ہا زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ میم زیر نون من، عین زیر لام علم، من علم، میم دو زیر من علم۔ میم زیر نون من، ہا زیر کاف حک، من حک، میم زبر ما، من حکمہ، تا دو زیر تن، من حکمت۔ میم زیر نون من، غین زیر لام غل، لام دو زیر لن، من غل، وقف من غل۔ وقف کر کے ہم آخری جو تنوین ہے وہ نہیں ادا کریں گے، اس سے ہم پڑھیں گے من غل۔ میم زیر نون من، خوا زبر واؤ خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔
عین زبر آ، زال زبر زا، عرزا، با دو زبر بن، عرزابن، حمزہ زبر آ، لام زیر یا لی، علی، عرزابن علی، میم دو زبر من، عذابن علیمن، نون پیش واو نو، حا دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، دال زبر یا دئی، ہدئی، نون زبر نا، ہدینا، نوحن ہدینا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یائے مدہ یائے لین والا قاعدہ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ جو ہے وہ نہیں، یہاں پہ الف مدہ اور یائے لین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یائے لین یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، اور الف مدہ الف سے پہلے والے الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے جو ہے وہ نون کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ دو قاعدے آخر میں استعمال ہوئے ہیں۔ قوف پیش را، قر، حمزہ کھڑی زبر آ، قرآ، نون دو زبر نن، قرآنن، عین زبر آ، جیم زبر جا، عجا، با دو زبر بن، عجبن، قرآنن عجبن، قاف زبر را، قر، زاد دو زبر زن، قرزن، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، نون دو زبر نن، حسنن، قرزن حسنن، میم زیر یا می، سا کھڑی زبر سا، میسا، قاف دو زبر قن، میساقن، غین زبر غا، لام زیر یا لی، غلی، زا دو زبر زن، غلیزن۔ اچھا، یہ جو ہیں حروف جن میں اب ہم تنوین پڑھ رہے ہیں، تنوین کے قاعدے کو ہم جو ہے آواز کو ظاہر کر رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ یہاں پہ تینوں لفظوں میں نون دو زبر نن اور اس کے آگے کیا ہے، عین ہے، حروف ہلکی، زاد دو زبر زون، آگے کیا ہے، حا، حرف ہلکی، قاف دو زبر قن، آگے کیا ہے، غائن، حرف ہلکی ہے۔ اسی طرح ان باقی حروف میں بھی ہے، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے، اس کی جو ہے وہ آواز کو ظاہر کیسے کرنا ہے یہ سیکھ لینا ہے۔ الفاظ میں نون کی اور تنوین کی آواز جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، ناک میں چھپنی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے اور سنا لینا ہے، بغیر سنائے کوئی چیز نہیں آئے گی آپ کو، اس لیے سنا لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔